السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو، درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ رمضان کے بعد کی یہ کلپ ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام چھوٹے بڑے اچھے اعمال کو قبول فرمائے اور آگے بھی ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، رمضان ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے رمضان عطا فرمائے، بہت ساری عیدیں عطا فرمائے، اچھے اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز کی طرف دھیان دلانا میں نے ضروری سمجھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کلپ کو بنا کر کے آپ لوگوں کے بیچ میں پیش کروں۔ وہ یہ کہ رمضان اگر چلا گیا لیکن رمضان کا رب باقی ہے، رمضان کے اعمال باقی ہیں۔ ایک طرف سے میں مختصر انداز میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز، رمضان میں ہم نے اللہ کو ایک مانا اور جانا، اللہ سے ہم نے لو لگایا، اللہ سے ہم نے توبہ استغفار کیا، اللہ کو اپنا معبود مانا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، اس کے سامنے ہم گڑ گڑائے، اپنی حاجتوں کو ہم نے اس کے سامنے رکھا۔ ایسے ہی سال کے 12 مہینے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے جڑے رہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز، ہم نے نمازیں پڑھی، 5 وقتہ نمازوں کی ہم نے پابندی کی، تراویح کا بھی ہم نے اہتمام کیا، سنن اور نوافل کا بھی ہم نے اہتمام کیا، استخارے کی نماز ہم نے ادا کی، اور جتنی نمازیں ہم نے چاہیں اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے اسے ادا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ لیکن کیا رمضان کے جاتے ہی تمام عبادتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، 5 وقتہ نمازیں ہر وقت فرض ہیں، جو 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ 5 وقتہ نمازیں یہ فرض ہیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان میں اعمال کے قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اور مہینوں میں ہم اچھے اچھے کام کی توفیق دیے جائیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سستی نہ کریں۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم رمضان میں صرف اللہ کو مانیں اور رمضان جب ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت کو نہ مانیں۔ اگر وہی اللہ صرف رمضان میں ہمیں روزی دے اور اس کے بعد ہمیں اور مہینے میں اپنا بندہ نہ جانے، اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نہ نازل فرمائے، تو کیسا لگے گا؟ تو نماز کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی تراویح اگرچہ ختم ہو گئی اور دنوں میں وہ تہجد کی نماز ہوتی تھی، ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ادا کرتے تھے۔ جو نہیں پڑھے گا گناہ تو نہیں پائے گا، لیکن جو نہیں پڑھے گا وہ ثواب بھی نہیں پائے گا۔ یہ عمر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کو اچھی چیزوں میں خرچ کریں۔ یہی چیزیں ہمارے مرنے کے بعد زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہم نے اپنی زکوٰۃوں کو ادا کیا، خیرات دیے، لوگوں کو صدقہ کیا، لوگوں کے اوپر خرچ کیا، جو بھی ہمارے وسعت میں تھا یا جس کے بھی وسعت میں تھا، تھوڑا زیادہ، اللہ قبول فرمائے، سب نے کیا۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، رمضان کے بعد بھی حاجتیں موجود ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، اور خاص طور سے اس کورونا کے دور میں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں بھی اللہ رب العزت سے جڑیں اور اس کے واسطے خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس سے جو ہو سکتا ہے، غریبوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، بال بچوں کا خیال کریں، اپنا خیال کریں،
اور جو اللہ رب العزت نے حقوق عائد کیے ہیں ان حقوق پہ انسان عمل کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی رمضان کا روزہ اگرچہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے وہ واجبی روزہ تھا، فرض روزہ تھا، اسلام کا ایک رکن تھا، لیکن اور روزے جو نفلی ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن یعنی سوم کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ان دنوں میں اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اس کا اہتمام کرتے تھے. ایسے ہی آپ ایام بیز یعنی عربی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 دن کو روزہ رکھتے تھے اور صحابہ بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے. ایسے ہی آپ 10 عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کی تاکید کرتے تھے اور ایسے ہی یوم عرفہ یا کہہ لیں 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی تاکید کرتے تھے. خیر بہت سارے روزے ہیں جو سنتی ہیں اور بہت سارے نفل ہیں جو چاہیں آپ کریں، اور جو چھوٹے ہیں روزے اس کو اول وقت میں پورا کر لیں. شوال ہی کے بارے میں دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے، کانا کا صیام الدہر، تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے. اور ایک روایت میں ہے وہ اس طرح سے کہ 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہوا اور یہ 6 دن 60 دن یعنی 2 مہینے کے برابر ہوئے، 10 2 12، 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں سستی اور کوتاہی نہ کریں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے بعد ہی آپ رکھیں، پورا مہینہ آپ کے لیے ہے. اپنے قضا روزے آپ پورے کر لیں اور اس کے بعد چھوٹے روزے جو ہیں آپ کے پورے کر لیں اور اس کے بعد اس کو رکھ لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، صدقہ، خیرات، توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت، اس طرح کی بے شمار جو بھلائیاں تھیں رمضان المبارک کے اندر اللہ نے ہمیں توفیق دی. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اور مہینوں میں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اچھے لوگ وہی ہیں جو عمل کو برابر کریں، یہ نہیں کہ کچھ دن کیے اور اس کے بعد چھوڑ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے یہاں بہترین اعمال وہ ہیں جو برابر کیے جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے اوپر قرضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیماری ہے اے اللہ انہیں شفا دے دے، انہیں تندرستی عطا فرما دے. اور اے اللہ رب العزت تیرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا، یہ جو وبا اور یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس وبا کو تو ختم کر دے اور ہم لوگوں سے تو راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.